نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بیان کرنا اور ان کا مذاکرہ کرنا ایسے ہے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، کون سا کام کس طرح کیا، اور یہی سنت ہے، تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کس طرح سوتے تھے، یعنی سونے کی سنتوں کا مذاکرہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس میں کہ باوضو ہو کر سونا یہ سنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو باوضو ہو کر سویا کرتے تھے، اور اس میں یہ بھی آسانی ہو سکتی ہے کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد وہ سو گیا تو وہ نماز والا وضو ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا، یا اسی طرح اگر کسی نے سونے سے پہلے تلاوت کرنی ہے اس کے لیے اس نے وضو کیا اور پھر تلاوت کرنے کے بعد وہ سو گیا تو یہ وضو بھی اس کے لیے کافی ہوگا اور اس کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اور اگر خصوصاً صرف سونے کے لیے ہی وضو کرتا ہے تو یہ تو اور بھی اچھا ہے۔ تو اور آج کل موسم بھی ایسا ہے کہ اگر رات کو وضو کر لیا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ سردی کا موسم تقریباً ختم ہو گیا ہے، پانی ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا اور بہت آسانی اور سہولت کے ساتھ وضو کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس سنت کو تو ساری زندگی کے لیے حرز جان بنا لینا چاہیے، کیونکہ اس سنت کے فوائد بہت سارے ہیں۔ ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص باوضو ہو کر سوتا ہے اور پھر اس رات اگر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہیدوں کے زمرے میں شمار ہوگا، یعنی اس کو شہید کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح باوضو ہو کر سونے سے انسان شیطانوں سے محفوظ رہتا ہے اور ساری رات اس کا عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو ساری رات آرام کیا اور نیند پوری کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ساری رات عبادت کرنے کا ثواب بھی مل گیا۔ تو اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان، اصل تو یہ ہے کہ ہمیشہ ہی باوضو رہے، لیکن خاص طور پر سونے سے پہلے وضو کر لینا یہ بہت ہی بہتر اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ أحب الوفاء بشتى الصور